خوش آمدید۔ میرا نام انسا ہے۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے بہت ناز و لاڈ سے پالا ہے، جس کا فائدہ میں خوب اٹھاتی ہوں۔ گھر کے کام کاج امی ہی کرتی ہیں۔ میرے ابو وابڈا میں کافی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور امی ہاؤس وائف ہیں، سو کافی کھلا خرچہ ہو جاتا ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا تو گھر کے کام کرنے میں کافی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ڈیڈ بھی اپنے ٹورز پہ کافی دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ سو میری موم کا آئیڈیا تھا کہ ایک نوکر کو فل ٹائم جاب دے کر گھر رکھ لیں۔ میری موم کافی سیدھی سادی خاتون ہے اور زمانے کی چالاکیوں سے بالکل ناواقف ہیں، سو انہوں نے ضد کی ایک نوکر کو رکھا جائے۔ آخر کافی تلاش کے بعد میرے ڈیڈ کے دوست کے ریفرنس سے فرحان کو نوکر کی جاب دے دی گئی۔ فرحان عمر اس وقت 22 سال ہوگی، لیکن وہ قد کاٹ کی وجہ سے ایج سے زیادہ لگتا تھا۔ خیر، وہ ہمارے گھر کے پیچھے بنے کمرے میں رہنے لگ گیا۔ سٹارٹ میں تو وہ کافی اچھا ثابت ہوا اور گھر کے سارے کام خود ہی کر لیتا تھا، حتیٰ کہ ڈیڈ کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کام خود کرتا۔ سو ڈیڈ اس سے بہت خوش تھے اور اپنی سلیکشن پر اتراتے رہتے اور اس کی تعریف کرتے رہتے۔ میرا واسطہ اس سے کم ہی پڑتا تھا، لیکن جب بھی میں اپنی گاڑی سے کالج واپسی سے اترتی تو فوراً بھاگ کر میرا سامان پکڑ لیتا اور میرے سینے کو غور سے دیکھتا جیسے کچا کھا جائے گا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن وہ بہت عجیب اور گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب بھی میری امی بغیر دوپٹے کے پھرتی یا کہیں بیٹھی ہوتی تو وہ ہر وقت ان کو تاڑتا رہتا۔ میری عادت تھی کہ میں لوز ٹی شرٹ میں گھر میں پھرتی تھی۔ جب بھی میں صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تو فوراً میرے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا اور پوچھتا کہ باجی کوئی چیز چاہیے۔ میں کئی دفعہ اسے پکڑ چکی تھی۔ خیر، مزہ مجھے بھی بہت آتا، کیونکہ اگر آپ خوبصورت ہو اور کوئی آپ کے حسن کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہو تو آپ کو غرور پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ سو میں زیادہ فکر نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابھی بچہ ہے، جوان ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کبھی کڑوا پانی بھی میٹھا ہوا ہے۔ ایک رات میں ہمارے گھر کے پیچھے بنے گارڈن میں بیٹھی اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ادھر ادھر چل رہی تھی۔ بات کرتے کرتے ذرا آگے گئی اور دیکھا کہ تھوڑی دور ایک آدمی میری امی کے واش روم کی پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی اور شور مچانا چاہا کہ کہیں چور نہ ہو، لیکن حوصلہ کر کے میں دبے پاؤں ذرا آگے گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں آگے کا منظر دیکھ کے ڈھل گئی، کیونکہ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تھا اور وہ واش روم کی بیک سائڈ کی طرف بنی چھوٹی کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا۔ باتھ روم کی ہلکی روشنی منہ پر پڑنے کی وجہ سے اس کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں جمکا ہوا کہ میری موم اس وقت نہا رہی ہے اپنے واش روم میں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھ سے ٹاول مانگا تھا۔ مطلب فرحان وہ دیکھ رہا تھا اپنی گندی نظروں سے۔ میں اس ذلیل کی حرکت دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس کی ویڈیو بناؤں۔ سو میں نے ایک طرف چھپ کے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی اور آہستہ آہستہ میں اس کی طرف بڑھتی گئی تاکہ اسے پکڑ سکوں۔ جب میں اس کے کافی قریب ہو گئی تو وہ شور سنائی دیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں کھڑی تھی۔ 1 منٹ تو اس کا سانس رک گیا، لیکن میں نے تحصیلی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور اپنا کیمرہ دکھایا۔ وہ ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ گارڈن میں آ کے میری بات سنے۔ جب وہ گارڈن میں آیا تو بغیر کچھ کہے میں نے ویڈیو
اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ وہ ہکا بکا دیکھتا رہا اور میں نے کہا کہ صبح کا انتظار کرے۔ ساری رات میں سوچتی رہی کہ کیا کروں اس کا، ڈیڈ کو ویڈیو دکھاؤں، لیکن اس میں میری امی کی بھی بدنامی ہو جاتی۔ سو میں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا فرحان کے بارے میں، کیوں نہ اس کو پکڑ کر اس کی بھی ویڈیو بنائی جائے۔ یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا اور پھر ایسے ہی معمول کے مطابق زندگی گزرتی رہی اور میں اس واقعے کو بھول گئی۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی اور کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلی گئی، میری عادت تھی میں پہلے اپنے مکمل کپڑے اتار کر اپنے جسم کو دیکھتی تھی، پھر دوسرے کپڑے تبدیل کرتی تھی۔ میں اپنی سوچ میں مگن کپڑے تبدیل کر رہی تھی، میری اچانک نظر ونڈو پر پڑی جہاں سے مجھے فرحان نظر آیا۔ ونڈو کے شیشے ایسے تھے جن میں روشنی والی سائڈ سے نظر آتا تھا، کیونکہ اندر لائٹ جل رہی تو باہر سے آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فرحان کو دیکھا، وہ ونڈو میں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مکمل برہنہ حالت میں تھی۔ میں نے خاموشی سے کپڑے تبدیل کیے اور فرحان کو سبق سکھانے کے لیے پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن چھٹی تھی، میں نے ناشتہ کر کے اس کو اشارے سے بلا کے علیحدہ آ کے بات سنے۔ وہ فل ڈرا پڑا تھا اپنی قسمت کے بارے میں۔ میں نے اسے کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، تم رات کو 12 بجے میرے روم میں آنا، میرے کمرے کی بیک کھڑکی سے۔ 12 بجے جب وہ اندر آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر وہ مجھے خوش کر دے تو میں کسی کو اس کی ویڈیو نہیں دکھاؤں گی۔ وہ پہلے تو شک میں پڑ گیا، لیکن جب میں تھوڑی جھک کے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ تو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو گی نا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اپنی ٹیبل سے دودھ اٹھانے کے لیے چلی گئی، جس میں نے تھوڑی سی خنودگی والی کوئی دوا ملائی تھی۔ ہلکی ہلکی نیند کے لیے میں نے اسے دودھ پینے کو کہا، جو وہ فوراً پی گیا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور اس سے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگ پڑی کہ یہ ہمارے درمیان سیکرٹ رہے گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے جو آپ اس سے مل کر مزے کر لو؟ یہ بات سن کر مجھے اس ذلیل پر بہت غصہ آیا، لیکن پلان کے مطابق اس کو اسمائل دی۔ میں نے پوچھا کہ میری امی کو دیکھنے کا شوق تھا نا؟ چل اب امی کی بیٹی کو ہی دیکھ لے۔ وہ رونے لگ پڑا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو میں نے ہاتھ منہ سے اٹھا لیا۔ وہ منتیں کرنے لگ گیا کہ آئندہ کبھی نہیں کرے گا، معافی دے دو، لیکن اب بدلے کی بجائے میرے اندر حیوان آ چکا تھا۔ اب فرحان میرا تجربہ بننے والا تھا۔ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا، نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بیٹا۔ فرحان شرم سے مر رہا تھا۔ پھر میں اٹھی اور اپنا موبائل نکال کے لے آئی۔ اس کی ویڈیو میں میں نے پہلے فرحان کا منہ دکھایا۔ فرحان کیمرے سے منہ چھپاتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ویڈیو پاز کر دی۔ پھر میں اٹھی اور اسے پوری ویڈیو دکھا دی اور اس کے سامنے ایک کاپی اپنی فرینڈ کو سینڈ کی، جو کہ میری ہی سیکنڈ ML تھی، اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ کل گھر سے نہ بھاگا تو میں ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گی۔ وہ راضی ہو گیا اور میں نے کپڑے پہن کر اسے بالوں سے دوبارہ کھینچا اور غصے سے بولا، کل صبح تم مجھے نظر نہ آنا اور دفع ہو جاؤ اب۔ میں نے اس کی رسیاں کھول دی اور چھری پکڑ لی حفاظت کے لیے، لیکن وہ پہلے ہی ختم ہوا پڑا تھا۔ وہ کپڑے پہن کے کھڑکی سے نیچے اتر گیا اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو امی فرحان کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن فرحان سن نہیں رہا تھا، اور سنتا بھی کیسے؟ وہ تو بدنامی کے ڈر سے جا چکا تھا۔ 2 دن بعد اس نے ابو کو فون کیا کہ میرا بھائی مر چکا ہے۔ 2 دن بعد اس نے ابو کو فون کیا کہ میرا بھائی مر چکا ہے، اس لیے میں کام پر نہیں آ سکوں گا۔
پھر اس دن کے بعد وہ دوبارہ کام پر نہیں آیا۔ امی کہہ رہی تھی کہ بڑا اچھا لڑکا تھا، سارے کام کر لیتا تھا اور کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میری معصوم امی جان شکر کرے، ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا، وہ آپ کے جسم کا دیوانہ ہوا پڑا تھا۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔